السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کل سے الحمدللہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ رمضان کورس اس کو ہم نے نام دیا ہے، اور اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا رمضان المبارک بہت سہولت کے ساتھ اور بہت اچھا گزرے۔ تو کل کے سبق میں جیسا کہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ ہم نے کل کے سبق میں بتایا کہ رمضان المبارک کے روزے کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، ٹھیک ہے نا جی، کہ روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو مریض ہوں یا سفر کے اندر ہوں۔ تو اب مریض جو ہے ان کی مختلف قسم کی نوعیتیں ہیں۔ مثلاً ایسا مریض ہے کہ جو اگر روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اور وہ روزے کی جو بھوک پیاس جو اس میں ہوتی ہے اور جو اس کی مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ پھر ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر مریض تو نہیں ہے لیکن وہ بھوک کی شدت کو ہی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اگر وہ بھوک کی شدت اس کو لگے گی اور وہ اس کو شدید بھوک لگے گی تو کبھی امکان ہے کہ ایسا شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ تو اگر کوئی ماہر طبیب دیندار جو کہ علماء سے رابطے میں بھی ہو اور خوف خدا بھی اس کے اندر ہو اور وہ شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور وہ مریض کے ساتھ خیرخواہ بھی ہو، تو ایسا شخص اگر کہہ دے کہ بھائی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو شریعت بھی کہتی ہے کہ پھر اگر ایسا شخص روزہ چھوڑ دے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ بعد میں جب اس کی صحت ہو جائے یا وہ یعنی صحت مند ہو جائے، اس کے بعد وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا مریض جو کہ یعنی ایسا شخص جو کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکا، اب ایسا شخص کی کسی بھی طریقے سے صحت کا کوئی گمان بھی نہیں ہے کہ ایسا شخص کبھی صحت مند ہوگا یا دوبارہ وہ ایک اچھی عمر کی طرف یا اچھی زندگی کی طرف لوٹے گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ تو بالکل ہی معذور ہے۔ تو ایسا شخص بھی اگر روزہ چھوڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب وہ کرے گا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کرے گا یہ کہ اب جب وہ روزے رکھنے کی اس کو امید ہی نہیں ہے اور صحت میں آنے کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص فدیہ ادا کرے گا۔ تو فدیہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ فدیہ کی رقم بنتی ہے۔ تو اب اس کو تینوں قسم کے آپشن شریعت نے دیے ہیں، چاہے تو وہ یہ تمام کا تمام فدیہ روزانہ کی بنیاد پہ دے دے، چاہے تو رمضان کے شروع میں دے دے، چاہے تو رمضان کے آخر میں اس فدیہ کو ادا کر سکتا ہے، یا چاہے تو وہ روزانہ کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک فدیہ جو اس کی طرف سے ہوگا وہ ادا سمجھا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ تو ایسا شخص بھی ہم نے سن لیا کہ ایسا شخص بھی فدیہ ادا کرے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک مریضہ خاتون جو کہ شریعت کی نظر میں معذور سمجھی جائے گی، وہ یہ ہے کہ ایسی عورت جو کہ حاملہ ہو اور وہ اگر روزہ رکھتی ہے تو اس بات کا گمان ہے کہ بچے کی صحت کے اوپر اثر پڑے گا، تو ایسی عورت بھی اگر روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، جب اس کے ایام مکمل ہو جائیں اور بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد جب سہولت کے ایام ہوں تو ایسی عورت پھر روزے کی قضا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جو کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو ان ایام کے اندر اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کی صحت کے اوپر یعنی ایک گمان ہے اور ایک اندیشہ ہے کہ بچے کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی جب اس کو ماں کی طرف سے غذا نہیں ملے گی۔ تو ایسی عورت اگر ان دنوں کے اندر روزہ چھوڑنا چاہے تو ایسی عورت کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے ایسا مسافر جس کو پتہ ہے کہ میرا سفر بہت مشقت والا ہونے والا ہے، تو ایسا جو مسافر ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر اس کا سفر مشقت والا نہیں ہے اور ایک سہولت والا سفر ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے، تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ شریعت نے تو اس کو مسافر کو ویسے ہی اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے گا اور سہولت والا سفر ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا گیا ہے اور اللہ کافروں کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہے،
تو ایسا شخص بھی اگر روزہ چھوڑنا چاہے، کیونکہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس چیز کا اندیشہ ہے اور اس چیز کا گمان ہے کہ ایسا شخص اگر پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا تو وہ کمزوری دکھائے گا کافروں کے مقابلے میں، اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو تو کسی بھی قسم کی کمزوری نہ دکھائیں بلکہ بہادری سے لڑیں اور مکمل طاقت کے ساتھ لڑیں۔ تو اگر ایسا مجاہد اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس چیز کا گمان ہے کہ وہ کمزوری دکھائے گا، تو اس کو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ ان ایام کے اندر، جہاد کے دنوں کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو پھر جب رمضان المبارک چلا جائے اس کے بعد جو دوسرے ایام ہیں سہولت کے اس کو میسر ہیں، تو وہ ان دنوں کے اندر ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ رب العزت اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول